پھر فرمایا من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ یہ جادو کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے لیا، کوئی رسی لے لی، اس پر گرہ باندھی، کوئی گرہ باندھی، اس پر پھونکا، پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر پھونکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھونکا۔ یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جادو کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی حرکتیں وہ گروہوں پر پھونک کر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گروہوں پر پھونک پھونک کر گرہ باندھتے ہیں۔ مراد ہے وہ جادوگر، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے، تو وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر گرہ بندھی ہوئی تھی، دھاگا تھا جس پر گرہ بندھی ہوئی تھی، 11 گرہ بندھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تلاوت کی۔ اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے یہاں تک کہ 11 کے 11 گرہ کھل گئی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی قید سے آزاد ہو گیا۔ تو من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا۔ اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان 2 صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا، اور جب مرض وفات میں تھے، سخت بیماری کا وقت تھا اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو پوری طرح پڑھ پا رہے تھے،
اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھ اٹھا کر اپنے سارے جسم مبارک پر پھیر لیں. تو ایک عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، یہ 2 صورتیں پڑھی، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک اٹھا کر اور سارے جسم پر پھیرا. تو یہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی یہ معمول رہا کہ سونے سے